محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے اس بڑے پلازے پر کام جاری تھا۔ مزدور دن رات کام کر رہے تھے کہ ایک دن اچانک دوسری منزل سے ایک مزدور نیچے جا گرا۔ سب اس کی طرف بھاگے۔ جب سب اس کے پاس پہنچے اور اسے سیدھا کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ کوئی بھی آج تک اسے پہچان نہیں سکا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خاموش اور الگ تھلگ رہا کرتا اور چہرے پر ہمیشہ ایک پٹکا باندھ کر رکھتا۔ مزدور اسے ہسپتال لے گئے اور جیسے ہی ڈاکٹر کی اس پر نظر پڑی، اس نے فوراً سے پہچان لیا، کیونکہ وہ تو یار سلیم، یہ ایاز مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ہر وقت الگ تھلگ رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ مجھے وہ نیا مزدور عجیب سا لگا تھا۔ اسے آئے ہوئے تقریباً 10 سے 15 دن ہو چکے تھے، مگر وہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، کسی سے کوئی بات نہ کرتا اور ہر وقت اپنا منہ ایک پٹکے سے چھپائے رکھتا تھا۔ وہ اپنے سر پر ایک کپڑا اس طرح سے لپیٹتا کہ اس کا سر اور منہ دونوں چھپ جاتے۔ ہاں یار اختر، میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو میں نے خود اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا۔ اور بھی 2-3 مزدور اس بات کا ذکر کر رہے تھے۔ سبھی نے ہی اس کا برتاؤ عجیب سا محسوس کیا تھا۔ سلیم کی بات سن کر تو مجھے مزید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ صرف مجھے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے، مگر ایسا نہ تھا، بلکہ سبھی مزدور ہی عجیب محسوس کر رہے تھے۔ یہ تم دونوں کیوں باتوں پر لگے ہوئے ہو؟ کام نہیں کرنا کیا؟ اچانک سے ٹھیکیدار کی آواز آئی تو ہم اپنے اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ میں ہاتھ والی ریڑھی میں ریت بھر کر لا رہا تھا اور سلیم اس ریت کو سیمٹ میں ملا کر مسالہ تیار کر رہا تھا، اور دوسری طرف مستری اسی مسالے کو دیوار پر لگا رہا تھا۔ ہمارا کام بس اتنا ہی تھا کہ ہم نے اسے مسالہ بنا کر دینا تھا۔ باقی مزدور اس مسالے میں سے لوہے کا ایک بڑا سا برتن بھر کر لے جاتے اور مستری کے حوالے کر دیتے۔ سبھی اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نیا مزدور جس نے اپنا نام ایاز بتایا تھا، مستری کے ساتھ کھڑا اسے اینٹیں پکڑا رہا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ آج تک ہم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ وہ درمیانی قد اور ہلکی پھلکی جسامت کا مالک تھا۔ میں اسے دیکھ بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ ریت بھی بھر کر لا رہا تھا۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ مزدور اپنی آنکھیں صاف کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس کی آنکھوں سے پانی کیوں نکل رہا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ رو رہا ہے، مگر پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا، کیونکہ ہم ایسا کام کرتے تھے کہ ہر وقت ہی آنکھوں میں ریت یا کنکر چلا جاتا تھا اور آنکھوں سے پانی نکل پڑتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل اپنی آنکھ صاف کر رہا ہے اور مل بھی رہا ہے۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھ میں واقعی کچھ چلا گیا تھا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور ہم مغرب کی اذان کے بعد ہی کام سے فارغ ہوتے تھے۔ میرا جسم درد کر رہا تھا، کیونکہ جب میں کام پر آیا تھا تو میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، مگر بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کام پر آنا ہی پڑا، کیونکہ گھر میں آٹا دال وغیرہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سبھی مزدور منہ ہاتھ دھو کر لائن میں لگ گئے تاکہ ٹھیکیدار سے آج کی مزدوری لے سکیں۔ ٹھیکیدار ابھی وہاں پر نہ آیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی سبھی مزدور لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تیار، مگر میں نے دیکھا کہ وہ مزدور ہاتھ منہ دھوئے بغیر ہی ایک طرف کھڑا ہے اور وہ لائن میں بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اسے کیا ہے۔ اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ہی ٹھیکیدار آیا تو وہ فوراً اس کی طرف چل دیا اور اپنی مزدوری لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ ہم بیچارے کب سے لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ 1-2 منٹ میں اپنی مزدوری لے کر جا چکا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آ گیا۔ ویسے تو ٹھیکیدار بڑا ایماندار بنتا تھا، اب کیوں اسے لائن میں کھڑا نہ کیا؟ میں اور سلیم آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ٹھیکیدار نے ہماری باتیں سن لی۔ ارے کم بختو،
اسے بڑا دور جانا ہوتا ہے، اس لیے ہی میں اسے لائن میں کھڑا نہیں کرتا، ورنہ مجھے کسی سے کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے۔ ٹھیکیدار غصے میں کہنے لگا، ہمیں شرمندگی نے آن گھیرا، ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ ہماری باتیں سن رہا ہے، ہم اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، شاید وہ ساری باتیں ہی سن چکا تھا۔ مگر سلیم نے کہا کہ اس نے ساری باتیں نہیں سنی، کیونکہ ہم نے اس کا نام بھی تو بگاڑا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ہی ہم پر غصہ کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا بگڑا ہوا نام سن لیتا تو ہمیں اسی وقت وہاں سے نکال دیتا اور مزدوری بھی نہ دیتا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ایک دو باتیں ہی سنی ہیں۔ لمبی لائن تھی، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا تھا، ایک ایک کر کے مزدور اپنی مزدوری لیتے جا رہے تھے اور لائن سے ہٹتے جا رہے تھے۔ میرا نمبر آیا تو ٹھیکیدار نے میرے ہاتھ میں 900 روپے پکڑا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا 100 روپیہ کیوں کاٹا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ٹھیکیدار کو دیکھا تو وہ طنزیہ ہنسنے لگا اور کہا کہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا جب تم دونوں باتیں کر رہے تھے، اب میں ایسے ہی کروں گا ورنہ تمہیں سبق نہ ملے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ مجھے آگے سے ہٹا کر دوسرے مزدور کو مزدوری دینے لگا تھا۔ میں ہکا بکا ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا اور سلیم آیا، اسے بھی 900 روپے مل گئے ہیں۔ ہمیں ٹھیکیدار پر بڑا غصہ آیا اس وقت جب ہم نے 2-4 منٹ اس مزدور کے بارے میں باتیں کی تھی، تو اسی وجہ سے ٹھیکیدار نے ہمارا 100 روپیہ کاٹ لیا۔ شاید کہ وہ ہمیں سبق دینا چاہتا تھا اور ہمیں سبق مل بھی چکا تھا۔ سلیم اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ ہم کام پر ایک دوسرے سے بات نہ کریں گے، کیونکہ ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور ہم یہ بالکل بھی نہ چاہتے تھے کہ کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے پیسے کاٹے جائیں۔ سلیم نے اپنے گھر کی راہ پکڑ لی اور میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں بھی پیدل ہی گھر جاتا تھا کیونکہ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں کچے راستے پر آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مزدور تیز تیز قدموں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب بھی اس کے چہرے پر وہی نقاب تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ کس طرف کو جاتا ہے، کیونکہ آج تک اس نے اپنے نام کے سوا کسی سے کچھ بھی نہ کہا تھا اور میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر اچانک ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دیکھ لیا اور وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ میں ایک گولے کی ریڑھی بھی کھڑی تھی اور وہ وہیں سے گولا خریدنے لگا۔ میں بھی وہیں پہنچ گیا۔ میں نے بھی گولا خریدا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ وہیں پر ہی کھڑا ہے۔ آخر میں اس کا اور کتنا انتظار کرتا۔ مجھے بھی گھر پہنچنا تھا کیونکہ میرے گھر میں آٹا نہ تھا اور بیوی نے کہا تھا کہ آتے وقت آٹا ضرور لے آنا ورنہ آج بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چل رہا تھا اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزدور ابھی تک وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گولا نہ لیا تھا، بس ایسے ہی ریڑھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس نے گولا کیوں نہیں خریدا۔ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ جیب سے پیسے نکالنے لگا تھا جیسے ابھی گولا خرید رہا ہوں، مگر اب تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی وہ کچھ کھا پی رہا تھا۔ میں نے سارے خیالات کو جھٹک دیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ جب میں گھر جا پہنچا تو میری بیوی نے واویلا مچا دیا ہوا تھا، کیونکہ مغرب قضا ہو چکی تھی اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں آٹے کا تھیلا دیکھ کر میری بیوی دوڑتی ہوئی چلی آئی تھی میری طرف اور میرے ہاتھ سے تھیلا لے کر چولہے کی طرف چل پڑی۔ ہمارے گھر میں کوئی کچن نہ تھا، صحن کے کونے میں ہی چولہا رکھا ہوا تھا، وہیں پر بیٹھ کر میری بیوی کام کرتی اور پھر سارا سامان اٹھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ ہمارے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا جس میں میرے 4 بچے اور ہم 2 میاں بیوی بھی رہتے تھے۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ہر وقت ہی میرے دوست مجھ پر ہنستے تھے کہ میرے اتنے زیادہ بچے ہیں، مگر مجھے ان کی باتیں بری نہ لگتی تھیں، کیونکہ میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا ہوا تھا
کہ ہر بچہ اپنا رزق لے کر ہی آتا ہے۔ ہم بھی اپنے والدین کے 6 بچے تھے، میرے اور 5 بھائی بھی تھے، ہماری کوئی بہن تھی ہی نہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہماری شادیاں بھی کی۔ وہ ہمیشہ ہمیں یہی سمجھاتے تھے کہ جب خدا دینے پہ آتا ہے تو بس لیتے جاؤ، ہر بچے کا رزق خدا ساتھ ہی دیتا ہے، اور ہم سارے بھائیوں نے ہی اس بات پر عمل کیا تھا۔ حالانکہ ہم بہت غریب لوگ تھے، مگر میری طرح میرے باقی بھائیوں کے بھی 3 4 بچے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، کوئی کیا کام کرتا تو کوئی کیا، اس لیے ہی ہم ایک جگہ پر نہ رہ سکتے تھے، اور ہمارا آبائی گھر گاؤں میں بہت چھوٹا سا تھا جس میں اتنے زیادہ لوگ نہ رہ سکتے تھے۔ اب تو اس شہر میں میں اکیلا ہی رہ گیا، کیونکہ میرے بھائی کام کی وجہ سے مختلف شہروں میں رہتے تھے۔ وہ بھی محنت مزدوری ہی کیا کرتے تھے، مگر میری بیوی کا خیال مجھ سے مختلف تھا۔ وہ ہر وقت ہی کہتی کہ ہمیں زیادہ بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اتنے ہی بچے پیدا کرنے چاہیے جن کی ہم پرورش کر سکیں۔ مگر میں نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ مگر اب جب بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی ٹھیک کہتی تھی۔ والدین کا زمانہ تو اور تھا، اس وقت تو اتنی مہنگائی بھی نہ تھی، اس لیے وہ ایک ساتھ اتنے سارے بچے پال پوس رہے تھے، مگر اب بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میرے 2 بیٹے بڑے تھے اور ان کے بعد 2 بیٹیاں تھیں۔ سب میں سے 2 سال کا فرق تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اگر اس وقت میں اپنی بیوی کی بات مان لیتا تو آج مجھے اتنی مشکل نہ دیکھنی پڑتی۔ مگر جب بھی میں اپنے کسی بچے کے چہرے کو دیکھتا تو مجھے اس پر بڑا پیار آتا، اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، کیونکہ اب میں نے انہیں پال پوس کر اتنا بڑا کر لیا تھا۔ اگر وہ ایک سرے سے پیدا ہی نہ ہوتے تو شاید مجھے کوئی ملال ہی نہ ہوتا، مگر اب وہ میری زندگی میں موجود تھے اور میں انہیں کیسے بھوکا چھوڑ سکتا تھا۔ انہیں کے لیے ہی تو میں دن رات محنت مزدوری کرتا تھا کہ انہیں اچھا کھلا پلا سکوں اور انہیں تعلیم بھی دلوا سکوں۔ میرے دونوں بیٹے اسکول میں پڑھتے تھے، مگر ابھی بیٹیوں کی عمر اتنی نہ تھی کہ انہیں اسکول میں داخل کروایا جائے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر 3 سال تھی اور چھوٹی بیٹی کی عمر محض 1 سال ہی تھی۔ کرن مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، وہ میرے سب بچوں سے چھوٹی تھی۔ شاید چھوٹے بچے ہی سب سے پیارے لگتے ہیں، اس لیے ہی وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے آٹا بھی گوندھ کر رکھ لیا تھا، مگر آگ نہ جل رہی تھی۔ اندھیرا چھا رہا تھا، صحن میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ لائٹ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی جیب سے کی پیڈ موبائل فون نکالا تھا اور اس کی لائٹ آن کر کے بیوی کی طرف چل دیا تھا، کیونکہ وہ بیچاری میں اندھیرے میں تو کچھ بھی دیکھ نہ پا رہی تھی۔ اب آگ جل چکی تھی، میں اس کے سر پر کھڑا لائٹ کیے ہوئے تھا تاکہ اسے توا نظر آ جائے، اور وہ جلدی جلدی روٹیاں ڈال رہی تھی۔ سالن کو تو ہمیں کچھ ہوش ہی نہ تھا، ہمارے لیے آٹا ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتا تھا۔ ہم تو روکھی سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے۔ میرے بچے بیچارے بھی بڑے شریف تھے، انہوں نے بھی کبھی کوئی ضد نہ کی تھی۔ شاید غربت نے انہیں اتنا سمجھدار بنا دیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی ساری روٹیاں پک کر تیار ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سامان اٹھا کر کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں سو چکی ہیں، کیونکہ اب بہت رات ہو چکی تھی، عشاء کی اذانیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے دونوں بیٹے بیٹھے پڑھ لکھ رہے تھے۔ میرا بڑا بیٹا 4تھی جماعت میں تھا اور چھوٹا 3ری جماعت میں تھا۔ انہیں پڑھائی لکھائی کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر وقت ہی یہی کہتے کہ ابا ہم پڑھ لکھ کر بڑے افسر بن جائیں گے اور آپ کا نام روشن کریں گے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ان پر بڑا پیار آتا۔ وہ چھوٹے سے بچے میری غربت دور کرنے کے لیے ابھی سے ہی لگے ہوئے تھے۔ ہمارے بلانے پر
وہ ہماری طرف آ گئے اور اپنی ماں اور میرے ساتھ مل کر وہی روٹی، سوکھی روٹی کھانے لگ گئے تھے۔ بیچاروں نے تو سالن کا ذکر نہ کیا، میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں نے انہیں اچھا کھانا کھلانا چاہتا تھا مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ آج کی مزدوری سے میں نے آٹا، صابن وغیرہ لے لیا تھا، کیونکہ اگر میں کوئی سبزی اور گھی لیتا تو سارے پیسے ہی ختم ہو جاتے، مگر مجھے اپنی جیب میں 100-200 روپے رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ کبھی بھی کوئی مشکل آ سکتی ہے۔ اس لیے ہی ہمیشہ اپنی مزدوری سے 100-200 روپیہ بچا لیتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پلوشہ کو بھی اٹھا لو اور وہ بھی روٹی کھا لے، کیونکہ کرن تو دودھ پی کر سو چکی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ پلوشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو اسے بھی دودھ پلا کر سلا دیا ہے، کیونکہ روٹی کھانے سے بخار اور بھی بڑھ جائے گا۔ اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں سن کر میں اور بھی زیادہ فکر مند ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل جب مزدوری لے کر آؤں گا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا جاؤں گا۔ 2 دن سے ہی اس کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہ تھی، مگر مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ اسے اتنا تیز بخار ہے۔ میں ہر وقت یہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا کیونکہ میرے پاس ایک گائے تھی جو دودھ بھی دیتی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارے گھر دودھ کے بھی لالے پڑے ہوتے۔ میرے بچے چھوٹی سی عمر میں دودھ کے لیے بھی ترس جاتے، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ بچپن ہی سے میں نے اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر دودھ دیا تھا۔ جب میں مزدوری پر ہوتا تو میری بیوی بیچاری ہی گائے کی دیکھ بھال کرتی اور دودھ وغیرہ بھی نکالتی۔ اس نے میرے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے آج بھی اپنی قسمت پر رشک ہوتا ہے، اس جیسی بیوی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ بیٹا زہرا سے شادی کر لو، وہ بڑی اچھی لڑکی ہے، مگر میں ان کی بات نہ سنتا، مگر ان کی مرضی کے آگے میں بھی خاموش ہو گیا۔ جب سے زہرا میری زندگی میں آئی تھی تو مجھے زندگی بہار لگنے لگ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی مجھے غربت کے طعنے نہ دیتی۔ میری ماں کی پسند میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ ہماری شادی کو 10 برس ہو چکے تھے، مگر اس کے پیار اور عزت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی تھی۔ وہ بڑی عزت کے ساتھ مجھ سے بات کرتی اور ہمیشہ ہی میری بات مانتی چلی آئی۔ وہ دوسری عورتوں کی طرح اپنی من مانی نہ کرتی، اور اس کی سب سے بڑی مثال میرے بچے تھے، کیونکہ وہ اتنے بچے پیدا نہ کرنا چاہتی تھی، مگر میری مرضی کے سامنے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید کوئی میری نیکی ہی تھی کہ مجھے اتنی فرما بردار اور سلجھی ہوئی بیوی مل گئی تھی، جس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی اور مزدوری پر چل دیا، کیونکہ ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ جو بھی دیر سے آئے گا اسے مزدوری نہ ملے گی۔ میں ہرگز اپنی آج کی مزدوری نہ گنوانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا تھا۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی بھی اٹھ چکی تھی۔ وہ مجھے ناشتے کے لیے روک رہی تھی، مگر میں نہ رک سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ناشتہ کرنے بیٹھتا تو مجھے بہت زیادہ دیر ہو جاتی۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں بس دوپہر کو ہی وہیں پر کھانا کھا لوں گا۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام ٹھیکیدار کی طرف سے ہوتا تھا۔ سارا دن مزدوری مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ میں چلتے چلتے بہت زیادہ تھک چکا تھا، ایک تو خالی پیٹ تھا اور اوپر سے میرے گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہ تھی، مگر اتنی سی عمر میں ہی مجھے گھٹنوں کا درد ستانے لگا۔ میں نے سوچا کہ جب میں پلوشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو اپنی پریشانی کا ذکر بھی ڈاکٹر سے کروں گا، شاید کہ وہ مجھے کوئی دوا ہی دے دیں اور میری اس درد سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا کہ مجھے دن بھر چلنا پڑتا۔ چلتے چلتے میں کام پر پہنچ گیا۔ وہ شہر سے دور ایک علاقہ تھا جہاں پر کنسٹرکشنز ہو رہی تھیں۔ وہاں پر کوئی گھر نہ بن رہے تھے بلکہ پلازے بنائے جا رہے تھے، اور میں نے یہ بھی سن کے رکھا تھا
کہ 1 سال کے اندر اندر ہی ساری کنسٹرکشنز کمپلیٹ کر کے یہاں بہت بڑی مارکیٹ اوپن ہو جائے گی، اس لیے ہی ہم سے جلدی جلدی کام کروایا جا رہا تھا، ورنہ پہلے تو جہاں میں کام کرتا تھا عصر کے وقت ہی کام سے چھٹی مل جایا کرتی تھی، اور ہم جاتے بھی صبح کے 8 بجے تھے، مگر یہاں تو فجر کی نماز کے بعد ہی پہنچنا ہوتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اکا دکا مزدور آ چکے تھے اور ٹھیکیدار غصے سے چلا رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ سب نے وقت پر آنا ہے، مگر سب وہاں پر موجود نہ تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کر دیا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ ٹھیکیدار کی باتیں سن کر تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دیر سے آنے والے مزدوروں کو کم مزدوری دے گا۔ میں اپنے کام پر لگ گیا تھا، سلیم بھی آ چکا تھا۔ اس نے سوچا کل ہم نے سوچا بھی تھا کہ ہم آپس میں بات نہ کریں گے اور میں اپنے کام پر توجہ دیں گے۔ ہم اپنی مزدوری نہ کٹوانا چاہتے تھے، ہمیں پیسوں کی بڑی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مزدور آ رہا ہے، اب بھی اس کے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور وہ دھیمی دھیمی چال چلتا آ رہا تھا۔ مجھے وہ عجیب سا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا شاید کہ وہ کوئی خواجہ سرا ہو۔ اس کی چال بالکل ہی عورتوں کی طرح تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی اپنے کام پر لگ گیا۔ اس کا یہی کام تھا کہ وہ مستری کے ساتھ کھڑا ہو کر اینٹیں پکڑاتا۔ مجھے اس کا کام آسان لگتا، میرا بھی دل چاہتا کہ میں وہ کام کروں، کیونکہ ریت کی ریڑیاں بھر بھر کے میرے کندھوں میں درد شروع ہونا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھیکیدار سے بات کروں گا، مگر میں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ یاد کر کے اپنا خیال دل ہی سے محفوظ کر لیا، کیونکہ جب اس مزدور کو آئے ہوئے تقریباً 10 دن ہوئے تھے تو میں نے ٹھیکیدار سے کہا تھا کہ مجھے اینٹیں پکڑانے کا کام دے دیں، تو وہ مجھ پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ کام کرنا ہے تو یہیں کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے مزدوروں کی کمی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد ہی میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ٹھیکیدار سے اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کروں گا۔ وہ تو ہر وقت ہی نکالنے پر تلا رہتا تھا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے، سبھی مزدور اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے تھے، سبھی کو ہی دوپہر کے کھانے کا انتظار تھا۔ میں تو بھوک سے نڈھال تھا، کیونکہ میں صبح کا ناشتہ بھی کر کے نہ آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مزدور بھی پسینے سے شرابور ہے اور اینٹیں لیے جا رہا ہے۔ مجھے بھی اس کی محنت کا احساس ہوا، کیونکہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر وہ مستری کے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ واقعی میں دوسروں کے کام بندوں کو آسان لگتے ہیں اور اپنے کام مشکل، مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اس کے کام کا احساس ہو چکا۔ میں نے سوچا کہ میں اب اسے اپنے کام پر ہی ٹھیک ہوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا۔ سبھی مزدور ہی ہاتھ منہ دھو کر ٹاٹ پر بیٹھ چکے اور 2 مزدور چاولوں کے تھال ہر کسی کے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے۔ میں نے اور سلیم نے بھی ایک تھال پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ مزدور اپنا تھال لے کر ایک طرف کو جا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی دوسروں سے الگ تھلگ بیٹھ کر کھایا کرتا تھا، شاید وہ اپنا چہرہ نہ دکھانا چاہتا تھا۔ وہ تھال لے کر جا رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ٹھیکیدار بھی اسے سبھی مزدوروں کے ساتھ بٹھانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا تو ٹھیکیدار نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ منہ سے بھی بولا نہ تھا، نہ آج تک ہم نے اس کی آواز ہی سنی تھی۔ مجھے عجیب تجسس ہوا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے ریسٹ کے بعد ہم دوبارہ پھر سے کام پر لگ چکے تھے۔ وہ مزدور بھی اپنے کام پر لگا ہوا تھا اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا۔ اس کی حالت مجھے ٹھیک نہ لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ بیمار ہو، مگر میں نے اس سے کوئی بات چیت نہ کی، کیونکہ اس کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے۔ شام کے وقت ہم اپنی اپنی مزدوری لے کر گھروں کو چل دیے
جب میں گھر آیا تو ابھی مغرب کی اذانیں ہی ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا جلدی سے پلوشہ کی تیاری کروا دو، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ میری بیوی نے جلدی سے بیٹی کو تیار کر دیا اور میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی اور کہا کہ اسے ملیریا بخار ہے، اس کا خاص دھیان رکھنا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے گھٹنوں کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا ایسے تو نہیں پتہ چل سکتا، تمہارا ایکس رے کرنا پڑے گا۔ ایکس رے کا نام سن کر تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو روک دیا، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں ایکس رے کروا سکتا۔ میرے پاس صرف آج کی مزدوری ہی تھی اور میں وہ بھی ساری خرچ نہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے بچوں کی کتابیں اور کاپیاں بھی خریدنی تھیں۔ جب میں بیٹی کو لے کر گھر واپس آیا تو رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح وہی روٹین میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں تھک ہار چکا تھا، مجھے آرام چاہیے تھا، مگر آرام نصیب میں نہ تھا، کیونکہ میرے پاس اتنی گنجائش نہ تھی کہ میں ایک دن بھی مزدوری سے چھٹی کر لوں۔ اگر میں ایک دن بھی نہ جاتا تو اس دن ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلتا، کیونکہ میں تازہ مزدوری سے ہی گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ میں کام پر پہنچا تو مزدور پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ اس کی حالت آج بھی کل کے جیسی ہی تھی۔ وہ بہت زیادہ نڈھال تھا، جیسے ابھی گر پڑے گا، مگر وہ پھر بھی کام کاج کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا کہ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے کام پر لگا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی میری طرح ضرورت ہوگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کی طبیعت کے بارے میں معلوم کروں، مگر پھر میں نے خود کو روک لیا، کیونکہ میں ٹھیکیدار سے ڈرتا تھا۔ اگر وہ مجھے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو پیسے کاٹ لیتا، اور یہ تو میں بالکل بھی نہ سوچا تھا، اس لیے چپ چاپ اپنا کام کاج کرنے لگا۔ میں گاہے بگاہے اس مزدور کو بھی دیکھ لیتا، وہ بیچارہ پسینے سے شرابور اینٹیں دیے جا رہا تھا۔ ابھی کھانے کا وقت نہ ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے اتنا نڈھال ہے۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ تو ابھی ایک طرح کا انسان ہی تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بیماری کے باوجود بھی مزدوری کرنے پر آ گیا ہے، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ اس کا معاملہ تو مجھ سے بالکل ہی مختلف ہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سبھی مزدوروں نے کھانا کھایا۔ وہ آج بھی الگ تھلگ ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو دوسری طرف تھا، کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ سبھی کو اس کا چہرہ دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، مگر وہ تو کوئی موقع ہی نہ دیتا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر سب اپنے کام پر لگ گئے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، شام کا وقت ہو گیا۔ میں اپنی مزدوری لے کر وہاں سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مزدور بھی بالکل میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کیونکہ میرے گھر کا راستہ بھی اسی طرف تھا۔ اس نے میری طرف نہ دیکھا تھا، وہ تو بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ ہم نے بہت آگے وقت نکل آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچے مکان کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ میرا گھر ابھی اس سے بہت فاصلے پر، اس لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ میں چلتا گیا، مگر آج میں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کبھی اس کے گھر آؤں گا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، کیونکہ میرا تجسس اب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے بارے میں معلوم کروں۔ اگلے 2-3 دن تک وہ مزدوری پر نہ آیا۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلے تو اس نے کبھی چھٹی ہی نہ کی تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید خراب طبیعت کے باعث اسے چھٹی کرنی پڑ گئی ہوگی۔ چوتھے دن وہ پھر سے کام پر آ چکا تھا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے بیماری کے ساتھ ساتھ کوئی بہت بڑا دکھ بھی ہے۔ سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنا کام کر رہا تھا، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں دوڑ کر اس کے پاس جاؤں اور اس کا حال چال معلوم کروں، مگر وہ تو کسی طرف
دیکھ ہی نہ رہا تھا اور مسلسل اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ بلڈنگ اب دوسری منزلہ تک پہنچ چکی تھی، اب صرف باقی 2 منزلیں بنانا ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ بلڈنگ 4 منزلہ تک لے کر جانی تھی۔ آدھا کام مکمل ہو چکا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ 2 مہینے اور لگ جائیں گے، کیونکہ ہم نے 2 مہینوں میں ہی اسے یہاں پر بھی قابو بنایا ہوا تھا کہ اس دور کو مزدور کو بھی اب کام پر آتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں دل میں مطمئن بھی تھا، کیونکہ ابھی 2 مہینے کی مزدوری کی تھی۔ مجھے کوئی فکر نہ تھا، پیسے بھی ٹھیک تھے، کیونکہ جہاں میں پہلے کرتا تھا وہاں پر دن کی 800 مزدوری ملتی تھی، مگر یہاں تو 200 روپے زیادہ تھے، اور یہ 200 روپے مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ آج وہ مزدور ذرا پہلے چھٹی لے کر چلا گیا۔ ابھی چھٹی کا وقت نہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اس نے کبھی چھٹی نہیں لی، ٹھیکیدار نے اسے جانے دیا تھا۔ ابھی ہم سب کام ہی کر رہے تھے، ابھی ہمارا کام ختم ہونے میں 1-2 گھنٹے باقی رہتے تھے۔ جب کام ختم ہوا تو میں بھی مزدوری لے کر چل پڑا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں اس مزدور کے گھر چلا جاؤں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں، مگر ابھی میں اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کیا سوچتی ہوگی۔ وہ تو مجھے جانتی تک بھی نہیں تھی۔ آج تک تو ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہ کی۔ میں اچانک سے اس کے گھر پہنچ جاؤں گا تو اسے اچھا نہ لگے گا، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں۔ اب میں اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ بجاؤں یا چپ چاپ اپنے گھر کی راہ لوں۔ پھر نہ جانے میرے قدم کیسے اس کے گھر کی طرف چل دیے تھے۔ میں نے دروازہ بجایا تو کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں کتنی دیر ہی وہیں پر کھڑا رہا تھا۔ میں نے دوسری مرتبہ بجایا تو ایک عورت باہر آئی۔ اس نے بھی منہ پر نقاب ڈال کے رکھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایاز سے ملنا ہے تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ وہ گھر پر نہیں ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گیا تھا۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو گھر پر ہی نہ تھا اور میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ آخر اس کی بیوی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ جب وہ کام پر آئے گا کل تو پھر نہ جانے مجھ سے کیا سوال جواب کرے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گیا تو وہ چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے مجھ سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا۔ شاید اس کی بیوی نے اسے کچھ نہ بتایا ہو۔ آج بھی وہ بہت زیادہ پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ آج ہم دوسری منزل پر کام کر رہے تھے۔ دوسری منزل کا کام تقریباً ختم ہی ہونے والا تھا۔ آج سے ہم نے تیسری منزل کی بنیاد رکھنی تھی کہ اچانک سے ہر طرف ایک شور سا مچ گیا۔ سارے مزدوروں نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں بھی انہی کی طرف چل دیا۔ دیکھا تو وہ مزدور دوسری عورت سے نیچے گرا ہوا ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ بھی اکٹھا ہو رہا ہے۔ سارے مزدوروں نے نیچے کی طرف دوڑ لگائی، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو پلٹا، کیونکہ وہ اوندھے منہ گرا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا تو سب کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، جو ہر وقت اپنے ہی منہ پر نقاب ڈالے رکھتی تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کا نقاب اتر گیا تھا۔ سارے لوگ ہکا بکا کھڑے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا آخر کیا ہوا ہے۔ اچانک سے ایک مزدور نے مجھ سے کہا کہ میں اس عورت کے جسم میں حرکت دیکھی ہے، شاید یہ کہ زندہ ہو۔ یہ سن کر ٹھیکیدار آگے بڑھا تھا اور اس نے اس کی ناک کے سامنے ہاتھ کیا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ شاید اس میں ابھی تھوڑی سانسیں باقی تھیں۔ ہم جلدی جلدی اسے اٹھانے لگے، حالانکہ وہ ایک عورت تھی، مگر اس کی جان بچانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ وہاں پر کوئی عورت موجود نہ تھی جو ہماری
مدد کرتی، اسی لیے ہی ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینا تھا۔ 2-4 مزدور ایمبولینس میں بیٹھ کر اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ میں بھی آیا تھا۔ ایمبولینس تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہم نے اس عورت کے جسم پر ایک کپڑا باندھ دیا کہ اس کا چہرہ نظر نہ آ رہا تھا، مگر اس کا جسم میں حرکت ہو رہی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم ہسپتال جا پہنچے۔ کیونکہ ہم شہر سے بہت زیادہ دور تھے، ہم اسے ایک سرکاری ہسپتال میں لائے تھے۔ کیونکہ ہم بھی تو مزدوری تھے، ہمارے پاس اتنے روپے پیسے کہاں سے آئے تھے کہ ہم اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر جاتے۔ فوراً سے ہی اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ابھی کوئی ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ ہم بھاگ دوڑ کے ڈاکٹروں کو بلا رہے تھے۔ ایک جوان ڈاکٹر دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اسی وارڈ کی طرف چل دیا تھا۔ ہم بھی ابھی وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں وہاں سے جانے کا نہ کہا تھا۔ میں اور سلیم اندر ہی کھڑے ہوئے تھے، باقی 2 مزدور باہر چلے گئے تھے تاکہ ٹھیکیدار کو ساری صورتحال سے آگاہ کر سکے، کیونکہ آتے وقت اس نے کہا تھا کہ ہسپتال پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ جوان ڈاکٹر، جس کی عمر تقریباً 32 سال ہی تھی، اس عورت کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم جلدی جلدی اس ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ تم اسے کیا جانتے ہو، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس آنکھوں سے آنسو نکالے جا رہا تھا اور ٹشو سے اپنی آنکھیں بھی صاف کر رہا تھا۔ پھر اس نے ہمیں ایک ایسی بات بتا دی کہ ہمیں اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری بہن ہے جس نے اپنی پسند سے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی تھی۔ 3 سال سے ہمارا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر میں اپنے والدین کی طرح سوچ نہیں رکھتا، کیونکہ اسے میں جہاں ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اب تک میں اسے وہاں ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے ہمیں ساری داستان سنانے لگا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ آخر اتنے بڑے ڈاکٹر کی بہن کیسے ایک معمولی سی محنت مزدوری کر سکتی ہے، آخر اس کے حالات کیسے رہے ہوں گے تو اسے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور وہ بھی مرد بن کر۔ اصل میں تو وہ ایک عورت ہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں باہر بھیج دیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ 3 گھنٹوں کے بعد وہی جوان ڈاکٹر باہر آیا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس عورت کی جان بچ گئی ہے۔ وہ ہمارے پاس چلا آیا تھا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں کا شکریہ کہ تم نے میری بہن کی جان بچا لی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا تھا، مگر ابھی بھی ساری گتھی نہ سلجھی تھی۔ کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کے گھر میں کون کون ہے۔ ڈاکٹر پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے ایک مرتبہ اسے ایک گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کہہ دی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں گا اگر تم مجھے وہاں پر لے چلو۔ میں ڈاکٹر کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی ہسپتال میں ہی تھی، کیونکہ ابھی اس کی طبیعت اتنی نہ سنبھلی تھی کہ اس سے چھٹی دے دی جائے۔ سارے راستے ہی میں نے ڈاکٹر کو وہ داستان سنائی تھی جو آج تک ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تو بس آنسو ہی نکلے چلے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا آج بھی تھا۔ میں نے یہ اسے بتا دیا تھا کہ تمہاری ایک بہن مرد بن کر اتنا مشکل کام کرتی رہی ہے۔ وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، شاید اپنے کیے پر پچھتا رہا ہو، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی بہن کو گھر سے نکالا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا، مگر بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تبھی سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔
تھوڑی دیر کے اندر ہی ہم اس مزدور کے گھر کے باہر پہنچ گئے تھے جو دراصل ایک عورت تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے ایک چھوٹی بچی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جلدی جلدی اس کمرے کی طرف بڑھے تھے جس کی طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ ہم نے دروازہ کھولا تو اندر ایک 1.5-2 سال کی بچی چارپائی پر پڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شاید وہی اسی عورت کی بیٹی ہی تھی۔ ہم اسے لے کر پھر سے ہسپتال آ گئے۔ اس عورت کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ وہ عورت اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ شاید اس نے بھی نہ سوچا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اس سے مل پائے گی۔ ڈاکٹر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ منہ سے کچھ بھی بول نہ پا رہی تھی۔ شاید اسے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا کہ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی، مگر اس کی اتنی غلطی نہ تھی۔ زیادہ غلطی تو اس کے والدین کی تھی جنہوں نے ہی تعلق توڑ دیا تھا۔ عورت اب اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا شوہر آج سے 6 ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکا ہے۔ تب سے وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا پیٹ پالنا تھا، اس لیے ہی مرد بن کر گھر سے کام کرنے کے لیے نکلی۔ کیونکہ 1-2 مرتبہ پہلے بھی وہ عورت بن کر کام کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، مگر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہ ہوا تھا۔ اس کی عزت محفوظ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی عورتیں ہیں جو مردوں کی وجہ سے اپنی شناخت چھپا کر کام کاج کرتی ہیں۔ مجھے اپنے مرد ہونے پر سے ہی گھن محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ حالانکہ میں ایسا نہ تھا، مگر میرے جیسے لوگ ہی اس پجاری عورت کی جیسی عورتوں کو تنگ کرتے تھے۔ مجھے اپنا آپ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ میں وہاں سے جانے ہی لگا کہ اس عورت نے مجھے روک لیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہ تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے ہی وہ اپنے بھائی سے مل سکی ہے اور اسے اس کے بھائی نے بھی معاف کر دیا ہے۔ میں ہنستا مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے بیچ ایک عورت کام کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے وہ تو عجیب و غریب سی لگتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایک عورت ہو سکتی ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوتی کہ ایک عورت اتنا بھاری کام کیسے کر سکتی ہے، مگر وہ بیچاری اپنی بیٹی اور اپنی زندگی کے لیے یہ کام کاج کر رہی تھی۔ مگر آج اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ وہ اپنوں میں لوٹ چکی تھی۔ میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو ساری داستان کہہ سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی۔ خدا نے کوئی معجزہ ہی کیا تھا کہ وہ لڑکی اپنے گھر والوں سے مل گئی، ورنہ نہ جانے کب تک وہ بیچاری یوں ہی مرد بن کر کام کاج کرتی رہتی اور ایک نہ ایک دن اسے ظالم دنیا میں اس کا پردہ ہٹایا ہی دیتی تھی تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میرا دل بھی سکون میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے 2 بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا ہے۔ حالانکہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہ تھا، مگر میں نے ہی ان مزدوروں سے کہا تھا کہ سرکاری ہسپتال چلتے ہیں۔ شاید کہ خدا کو یہی منظور تھا کہ خدا نے مجھ سے یہ نیک کام کروانا ہوگا۔ آج اس واقعے کو 2 برس بیت چکے ہیں۔ دوبارہ میری اس ڈاکٹر اور اس لڑکی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مگر آج تک وہ مجھے بھولی بھی نہیں۔ اس جیسی مضبوط عورت نے اپنی زندگی نہیں دیکھی۔ وہ عورت ہونے کے باوجود بھی ایک مرد کی طرح مضبوط بن کر باہر نکل کر معاشرے کا سامنا کر رہی تھی اور باپ بھی بن کر اپنی بیٹی کا پیٹ بھی پال رہی تھی۔ واقعی میں وہ ایک عظیم عورت تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔
پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔